من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظمت ماہ رمضان کے عنوان سے کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ شب قدر کی عظمت و مرتبت کیا ہیں، فضائل کیا ہیں اور شب قدر کے اعمال کیا ہیں۔ آج پھر ایک بار آپ کے سامنے شب قدر کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے کہ شب قدر میں ہمارے معصومین علیہ السلام کی سیرت کیا رہی ہے۔ شب قدر میں ہمارے معصومین علیہ السلام کیا کرتے تھے، جیسا کہ کل عرض کیا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ماہ رمضان کی 10 راتوں میں اپنے بستر آرام کو لپیٹ کر رکھ دیا کرتے تھے، اور آخری جو 10 راتیں ہوتی تھی ماہ مبارک رمضان کی، ان راتوں میں فقط عبادت خدا کیا کرتے تھے، اور بالخصوص 23ویں شب میں اپنے خاندان کو عبادت کرنے اور رات کو جاگنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تھی کہ آخری 10 راتوں میں 21 سے 30 تک پیغمبر کا یہ عمل تھا، یہ سیرت تھی۔ مولا کائنات کے بھی بارے میں بتایا کہ مولا کائنات جب بھی رسول خدا کو کسی قسم کی دنیاوی پریشانی و غم پیش آتا تھا، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بھی کبھی رسول اکرم کو کسی بھی قسم کی دنیاوی پریشانی یا غم پیش آتا تھا تو آپ روزے اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہا کا عمل بتایا گیا کہ شب قدر میں اپنے بچوں کو بیدار رکھا کرتی تھی اور ان کو رات میں اس لیے کم خوراک کھلاتی تھیں تاکہ بچے رات میں جاگ سکیں اور عبادت کر سکیں، کیونکہ یہ عبادت رحمت خداوندی سے قریب ہونے کا سبب ہے، اور عبادت سے دوری رحمت خداوندی سے دوری ہونے کا سبب ہے، بدبختی کا سبب ہے۔ لالا جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہا اپنے بچوں کو شبۂ قدر میں کم سے کم تر غذا دیتی تھیں تاکہ وہ جاگ سکیں اور اللہ کی عبادت کر سکیں۔ آئیے آج مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شب قدر میں خاص کیا عمل ہوا کرتا تھا۔ مولا کائنات افطار کے وقت شب قدر میں پڑھتے تھے اللہم شبنا اللہم شبنا وعلی رزقک افطرنا فتقبلہ منا انک انت السمیع العلیم۔ جو خاص تاریخیں ہیں یعنی 19، 20، 21 اور یہ شبہ شہادت، اس کے بعد 23، ان تاریخوں میں مولا کائنات کیا فرماتے تھے؟ افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اللہم شبنا وعلی رزقک افطرنا فتقبلہ منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تعالی، ہم نے صرف اور صرف تیری ہی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا ہے، تیری دی ہوئی روزی سے ہی اسے افطار کیا ہے، ہمارے اس روزے کو قبول فرما اور ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر گامزن فرما۔ سبحان اللہ، جب علی ابن ابی طالب جیسا ہمارا مولا امیر المومنین امام المتقین سید الاوصیاء سید الائمہ، جب وہ یہ کہتا تھا بار بار کہ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر گامزن فرما، تو آپ ذرا سوچیں کہ ہمیں کتنی زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا کائنات کا روزہ کیسا ہوتا؟ محدث قمی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کان کثیر التہجد والعبادت یصوم یوما۔ حضرت علی علیہ السلام راتوں کو عبادت کرتے تھے، یہ زندگی کے اندر یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب السلام راتوں کو عبادت کرتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، دنوں میں ایک روز چھوڑ کر دوسرے روز، یہ عام دنوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں سبحان اللہ، میرے مولا کا کیا طریقہ تھا۔ ماہ مبارک رمضان میں تو واجب روزے ہی ہیں، ماہ شعبان اور ماہ رجب میں تو پیغمبر کے سلسلے سے مولا کائنات کے حوالے سے ہے کہ وہ روزہ مکمل رکھا کرتے تھے، لیکن عام دن جو اور بچ گئے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی اور دیگر مہینے، اس میں مولا کیا کرتے تھے؟ محدث قومی فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام راتوں کو عبادت کرتے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور دنوں میں ایک روز چھوڑ کر دوسرے روز روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک وقت کھانے کا ناغہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ علی بن ابی طالب کی سیرت مکمل پورے سال میں رہی ہے۔ لیکن آج کا موضوع ہے جو آپ کے سامنے، ماہ مبارک رمضان میں ائمہ معصومین کیا کرتے تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ ماہ رمضان میں 21 اور 23 تاریخ کی رات طلوع صبح تک عبادت خدا میں مشغول رہا کرتے تھے اور خدا سے راز و نیاز میں مصروف رہا کرتے تھے۔ لہذا عزیزان محترم، ہم دیکھیں صرف اور صرف کوشش کرتے 23ویں شب میں جاگنے کی نہیں، بل ان تینوں شبہ قدر میں ہم جاگیں تو بہت ہی زیادہ بہتر اور مناسب ہوگا۔ 19ویں میں بھی جاگیں، 21ویں میں بھی جاگیں اور 23ویں میں بھی۔ اگر ہم صرف اور صرف
23ویں میں جاگ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا بتائیے شب قدر 21ویں تاریخ ہے یا 23ویں شب میں ہے، 21ویں شب میں ہے یا 23ویں شب میں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کتنا آسان ہے ان دونوں راتوں میں جاگنا۔ یعنی امام نے کسی ایک کو مخصوص اور خاص نہیں کیا، بلکہ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کتنا آسان ہے ان دونوں راتوں میں جاگنا۔ تو عزیزان من، کوشش کریں کہ ہم دونوں راتوں میں جاگیں، دونوں راتوں میں اعمال کریں۔ ہم 19ویں شب گزر چکی، ہم جاگے نہیں جاگے، عمل کیا نہیں کیا، رات میں جوشن کبیر پڑھی نہیں پڑھی، ہم نے دیگر شو رکعت نماز پڑھی نہیں پڑھی، شب بیداری کی یا نہیں کی، لیکن جو آنے والی تاریخیں 21 اور 23 ان دونوں تاریخ میں انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی کہ رات کو عبادت میں مصروف ہو جاتے اور طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک عبادت خدا میں مشغول رہا کرتے تھے اور خدا سے راز و نیاز کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں جاگنا چاہیے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 23ویں شب کو اگر کسی کو بخار ہو جاتا تھا تو امام اسے حکم دیا کرتے تھے کہ مسجد میں لے جایا جائے اور رات بھر وہ مسجد میں عبادت کرتا رہے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں، ہم تھوڑا سا بھی 19ویں یا 21ویں یا 23ویں شب میں اگر ذرا سی بھی پریشانی دقت آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس لیے نہیں جاگ سکے چونکہ بیماری تھی، اس لیے نہیں جاگ سکے کہ بخار آ گیا تھا، اس لیے نہیں جاگ سکے کہ ہماری طبیعت صحیح نہیں تھی۔ عزیزان من، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اگر کوئی بخار میں مبتلا ہو کر آتا تو امام فرماتے تھے کہ اسے مسجد میں لے جایا جائے اور یہ رات بھر مسجد میں عبادت کرتا رہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کی آج شب میں بھی بیماری دور ہو اور پورے سال میں بھی بیماری ختم ہو جائے۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ شبہ قدر میں ہمارے اعمال لکھے جاتے ہیں، جب ہمیں معلوم ہے کہ شبہ قدر میں ہمارے اعمال امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر شبہ قدر میں ہم کیسے سو سکتے ہیں؟ ہم شبہ قدر میں کیسے خواب غفلت میں پڑ سکتے ہیں؟ لہذا عزیزان من، شبہ قدر میں کسی بھی اعتبار سے ہم بہانے بازی نہ کریں، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ شب قدر میں کوئی ہو ساتھ دینے والا نہ ہو، ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا شبہ قدر میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم شبہ قدر میں اعمال کر سکیں اور جو بھی دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکیں تاکہ خداوند عالم ہماری مغفرت فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ کے سامنے شبہ قدر میں معصومین علیہ السلام کی سیرت کیا تھی اور شب قدر کی کتنی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر کل آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔